إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. نیا رکوع شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت میں انفاق کی ترغیب دی گئی اور انفاق کرنے والوں کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کا سرمایہ کبھی ڈوبے گا نہیں، جبکہ اگلی آیت میں پھر سود کا بیان ہے اور اس میں پھر کہا گیا ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یہ دونوں کا تقابل ان معنوں میں کیا گیا ہے. جو لوگ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال اپنا، باللیل والنہار، رات ہو یا دن، یعنی جس وقت بھی ضرورت مند آ گیا ہے. ضرورت کا تو کوئی ٹائم نہیں نہ ہوتا جی. کسی وقت بھی کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ نہیں کہتے کہ دن میں، جیسے نمازیں رات میں بھی ہیں اور دن میں بھی ہیں، اسی طرح انفاق رات میں بھی ہے اور دن میں بھی ہے. سرًا وعلانیہ، سر آپ کو پتہ ہے خفیہ چھپ کر، اور علانیہ سامنے، دونوں صورتوں میں انفاق کرتے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس. دنیا میں یعنی جو آپ انفاق کر رہے ہیں اس سے دنیا مراد ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا، سرمایہ دار جو وہ دنیا میں چاہتا ہے، سرمایہ دار کو مال دنیا میں چاہیے. انہیں کہا گیا کہ ایک اور دنیا بھی ہے. یہاں تو کمائی کے 100 ذریعے نکل آتے ہیں، وہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہاں تنگی تکلیف و مشکل ہو، رشتہ دار کوئی مدد کو پہنچ جاتا ہے، کوئی پڑوسی کوئی پاس سے گزرنے والا، وہاں ماں بھی اپنے بیٹے سے فرار ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابی، ماں اور باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنی، بیوی اور بیٹے سے یا اولاد سے بھاگے گا. یہی وہ رشتے ہیں جن کی خاطر ہم دنیا میں بلنڈر کرتے ہیں، جن کی خاطر کرپشن کرتے ہیں، جن کی خاطر بےایمانیاں کرتے ہیں، جن کی خاطر چوریاں. ایک دوسرے سے بھاگیں گے. اس دن ضرورت ہوگی اصل، اور اس دن ملے گا جب کوئی ضرورت پوری نہیں کرے گا. تو جو لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور وہی زندگی اصل میں اصل زندگی ہے. دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو اس زندگی کے ٹرائلز ہیں. جب ٹیم سلیکشن کے لیے ٹرائلز ہوتے ہیں، 100-150 کھلاڑی آتے ہیں،
ان میں سے آپ کو 20-21 چننے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں کھیلتے ہیں، لیکن وہ اصل گیم نہیں ہوتی۔ اصل گیم تو وہ سلیکشن کے بعد ہوتی ہے نا، پھر ٹیم لڑتی ہے جا کے باہر تو ورلڈ کپ لے کے آتی ہے، آپس میں ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہے، یہ وہاں کے لیے، اس زندگی کے لیے یہاں ٹرائلز ہو رہے ہیں کہ اس زندگی کے قابل کون سے لوگ ہیں۔ جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے اس زندگی کے قابل نہیں ثابت ہوں، اکثریت فیل ہو جائے گی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ دوسری طرف مائل ہے، یعنی تناسب یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ 1000 میں سے 999 جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے۔ یہ ہیں ٹرائلز، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ ٹور ٹپا ہے 4 دن کا، یہ زندگی جو ہے یہ کھیل تماشے کی طرح جھٹ سے ختم ہو جانے والی ہے۔ سنجیدگی سے سوچو اس زندگی کو جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاں کبھی جدائی نہیں۔ یہاں تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ مر جاتے ہیں، بہن بھائی مر جاتے ہیں، دوست مر جاتے ہیں، زوال ہی زوال ہے۔ آنکھیں چلی جاتی ہیں، دانت چلے جاتے ہیں، جوڑ جواب دے جاتے ہیں، مثانہ گردے جواب دے جاتے ہیں، یعنی یہ دنیا زائلۃ۔ یہ تو جو ہی ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، جس لمحے ہم پیدا ہوتے ہیں اسی وقت سے میٹر جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ ہر لمحے زندگی کم ہو رہی ہے، زائلۃ۔ ہم کہتے ہیں بڑا ہو گیا بچہ، وہ بڑا نہیں ہوتا، وہ چھوٹا ہو گیا ہے۔ اب اس کی زندگی میں سے سال نکل گیا ہے جو اللہ کے یہاں لکھی ہوئی تھی۔ تو جب ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل زندگی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ یہ حیوان جو حیات کی جمع ہے، یعنی اس میں مبالغہ ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کی جو زندگی، اصل زندگی وہ ہے جس میں کوئی غم نہیں، کسی سلسلے میں غم نہیں، گھر کی کوئی فکر نہیں، کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں، اولاد کے مرنے کی، بیماری کی کوئی فکر نہیں۔ ایک ہی عمر میں سارے ہوں گے اور ایک ہی عمر میں سدا رہیں گے۔ وہ زندگی، یہ انفاق اس زندگی کی کہ شیئرز خرید رہے ہیں آپ، اس زندگی کی قسطوں میں آپ ادائیگی کر رہے ہیں۔ 60 سال میں آپ نے اربوں اور خربوں سال کی زندگی کمانی ہے۔ 60 سال میں بھی 25 سال ہمارے جٹ سے گزر جاتے ہیں، ہوش پھرتے پھرتے، باقی کتنے بچتے ہیں؟ اس میں سونا ہم نے کتنا ہوتا ہے، ڈیوٹی ہم نے کتنی کرنی ہوتی، اور کام کتنے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اس میں سے ہم نے آخرت کمانی۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ ان کا اجر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہیں بھیجا جائے کہ جاؤ فلاں سے جا کے مزدوری لے لو اور وہ کہہ کہ جی سوری میرے پاس نہیں ہے۔ گھر میں کام کرنے والی ہے ہاؤس میڈ، تو خاتون خانہ کہتی ہے کہ وہ ارباب سے لے لو، ارباب کہتا میرے پاس نہیں، چھٹی کرو۔ ارباب کہتا ماما سے لے لو، ماما کہتی ہے میرے پاس نہیں، چھٹی کرو۔ وہ فٹ بال بنی ہوئی، کہا تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس، جو کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا، جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں، جو کبھی غریب نہیں ہوگا۔ الناس کلہم فقراء لا غنی الا ہو۔ لوگ سارے فقیر، منگتے، غنی صرف ایک ہی ذات، الغنی۔ تو تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے۔ تم دنیا میں یہ مت سوچو کہ تمہیں دنیا میں مل جائے گا، تمہیں آخرت میں مل۔ نیت آخرت کی رکھو۔ دنیا میں اللہ پاک کسی کا احسان رکھتا نہیں ہے، وہ شکور ہے، قدردان ہے، شکر گزار ہے، شکور حلیم ہے، وہ برکت دیتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ خالی ہاتھ نہیں بیچتا، لیکن وعدہ اس کا آخرت ہے۔ انما تجزون وانما تجزون اجورکم یوم القیامہ، توفون اجورکم یوم القیامہ، تجزون اجورکم یوم القیامہ۔ جو وعدہ ہے وہ آخرت کا ہے۔
تو ان کے لیے کوئی خوف نہیں. یہ پہلی گارنٹی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے کہ جو انفاق کرنے والے بظاہر ان کا پیسہ کم ہوتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، پچھلے خطبے میں ہم نے بات کی تھی. شیطان تمہیں ڈراوے دیتا ہے کہ مارے جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا، تم فلاں ضرورت بھی ابھی تمہاری رہتی ہے، فلاں بھی رہتی ہے، فلاں بھی رہتی ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ وفضل منہ فضلا، اللہ پاک تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، میں کوئی کمی نہیں ہونے دوں. حضور نے قسم کھائی اللہ کی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اب اگلی آیت. لوگ جو مال جمع کرا دیتے ہیں اور پھر وہ مال لے کے بھاگ جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مفتی مداربہ بڑا مشہور ہوا تھا. لوگ سود سے بھاگے اور انہوں نے اپنے کاروبار اور دکانیں اور گاڑیاں اور بیواؤں نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ سمیٹ کے تو وہ مفتیوں کو دے دیا کہ یہ ہمیں ایک کے دو بنا کر دیں گے. اور چونکہ ان کا نیٹ ورک ہے محلے محلے میں، آپ کو پتہ ہے ایک گاؤں میں 8-10 مسجدیں ان کی، تو سارے مولوی، یعنی بینکوں کا اتنا ایکسیس عوام تک نہیں جتنی ان کی ہے. تو انہوں نے لوگوں سے اکٹھے کیے ہر مسجد سے، اور جناب وہ جا کے 2-2 4-4 10-10 لاکھ ایک مسجد سے اکٹھا کر کے تو جا کے دیا، اور وہ بوریوں میں بھرے انہوں نے پیسے، ڈوب گئے. اس طرح بینک ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، واپس ملتے ہیں 10% ملتے ہیں، 8-10. بی سی سی تو جب ڈوبا تھا تو کتنے ملے تھے؟ کچھ پرسنٹیج ملی تھی. تو اللہ کے یہاں یہ نہیں ہوگا. تجدونہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، اس سے زیادہ ملے گا. جیسے پہلے کہا کہ 700 الذین یاکلون الربا، اب دوسرے وہ ہیں جو سود کھاتا ہے. ایک بندہ پہلا انفاق والا ہے، اب دوسرا سود والا ہے. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا، اس طرح اٹھے گا جس طرح شیطان یعنی جن کسی کو چھو کر مخبوط الحواس کر دیتا، وہ اپنے حواس میں نہیں ہو. اس لیے کہ دنیا میں وہ بہت سیاںا بنتا تھا، اپنے آپ کو بہت ذہین کہتا تھا، وہاں وہ پاگل اٹھے گا، ڈگمگا رہا ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہی ہے. آپ 100 روپیہ خرچتے ہیں اور اس میں سے شام کو 125 آپ کو مل جاتے ہیں تو 25 آپ کا فائدہ ہو گیا. اسی طرح ہم 100 دیتے ہیں اور 25 لے لیتے ہیں اس پہ، تو ہمیں بھی 100 میں سے 25 فائدہ ہوا. تو اس میں آپ کا حلال اور ہمارا حرام کیوں ہوگا؟ اب اس یہ نہیں سوچتے کہ اس نے 100 جو خرچ کیا تھا اس میں محنت بھی کی تھی اس نے، جبکہ اس نے جو 100 دیا اس میں محنت کسی اور نے کی ہے، اس نے کسی کا خون چوسا ہے، اس نے اپنا خون جلایا تھا. اصل چیز تو محنت ہے، تم کسی کی محنت میں سے لے رہے ہو، اس نے اپنی محنت بھی ساتھ کی ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تجارت تو حلال کی، سود حرام کی. تو کوئی وجہ ہوگی، وہ حکمت والا ہے، اس لیے اس نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع، اصل میں ان کے قول کو یہاں اللہ پاک لے کر آیا ہے انفاق کے ربا کے مقابلے میں. انہوں نے کہا تھا انما البیع مثل الربا، بیع خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کیسے برابر ہو سکتے ہیں، اس کی مثل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. اس آیت سے، اس تقابل سے ہم نے یہ سمجھا کہ سود کا جو مقابل ہے وہ تجارت ہے، حالانکہ یہ تقابل ان کے قول کا ہے. اللہ پاک انفاق کو لے کر چل رہا ہے پچھلے 2 رکوعوں سے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسا جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس میں سے 7 جو ہے وہ ٹہنیاں نکلیں، اس میں سے سٹے نکلیں، اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہو تو وہ 700 ہو گئے. وہاں سے بات شروع ہوئی ہے، انفاق چل رہا ہے موضوع. یہ رکوع بھی جب شروع ہوا ہے، بات شروع ہوئی ہے،
تو انفاق سے شروع ہوئی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو تقابل ہے وہ تجارت اور سود کا نہیں ہے، وہ انفاق اور سود کا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دیکھیے یہاں تقابل ہے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، بٹھا بٹھا دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے ملک ڈوب جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ یہاں جب کام چلے تھے بڑے اور لوگوں نے مشینیں لینے شروع کی اور بینکوں سے مشینیں لے لیں اور پتہ چلا کہ جی بڑے پھل پھول رہے ہیں، وہ پھر کیا ہوا؟ بٹھا بیٹھا، ان کے پاس قسطیں جمع کرانے کے پیسے نہیں تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ نے خودکشی کر لی، کچھ نے انہوں پونوں بیچا اور جیل میں رہے۔ یہ ہوتا ہے، انفاق میں ایسا نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقات کو پالتا ہے۔ یربی، یہ وہی رب والی ہے، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں پالا ہے، یہ یربی صدقات، صدقے کو اللہ پالتا ہے، لہذا اس کے مرنے کے چانسز کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ڈیفالٹ ہونے کے نقصان کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ یہ ہے انفاق اور سود کا تقابل۔ اگر تم انفاق کرو، تمہارے پاس ایک بندہ ہے، تمہاری بہن آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ضرورت ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کو داخل کروانا میں نے یونیورسٹی میں، تو میں وہ زمین کا ٹکڑا ہے تو وہ میں بیچنا چاہتی ہوں، تو بجائے اس کے باہر بیچوں، میں نے کہا پہلے بھائی سے پوچھ لیتی ہوں کہ وہ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے۔ تو آپ بغلے مت بچائیں کہ بھائی او ہو ماشاءاللہ مجھے یہ بڑی اچھی، میری نظر تھی زمین پر تو ٹاپ کی زمین ہے، تو بہت اچھا ہوا یہ مجبور ہو گیا بیچنے پہ، مجبور ہو گئی، اور آپ نے قیمت بھی اس کی تھوڑی لگائی چونکہ مجبور ہے بیچنا ہی بیچنا ہے۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ یہ لو پیسے، تم اپنی ضرورت پوری کرو، تھوڑے تھوڑے کر کے مجھے واپس دے دینا، بچہ کام پہ لگا کما کے واپس دے دے گا، یہ تمہاری سرمایہ ہے تمہارا، مت اسے بیچو تم۔ اب دیکھیں چونکہ آپ کی نیت بھی ٹھیک تھی، وہ سلسلہ بھی آگے ٹھیک چلے گا۔ قتل ہو گئے، فوراً کہا کہ اب یہ کیس چلے گا اور یہ زمینیں بیچنے پر مجبور ہوں گی اور میں زمینیں، یعنی جب بھی آپ کے پاس مجبور آئے تو بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوں، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کی مدد کریں، اسے زمین یا مکان بیچنے سے یا زیور بیچنے سے اگر روک سکتے ہیں مدد کر کے تو روک دیں۔ وہ ہم نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ کسی کے پاس کوئی، اس کا اپنا بھانجا آتا ہے، ماں اس کی بیوہ ہوتی، ماموں سنار ہوتا ہے، تو جوہری ہوتا ہے وہ آ کے کہتا ہے کہ یہ امی نے یہ نیکلس دیا جس میں وہ موتی تھے، ہیرے جڑے ہوئے تھے، ہم مجبور ہو گئے ہیں، تو امی کہتی ہیں یہ آپ لے لیں۔ تو اس نے دیکھا، اس نے کہا بیٹا تم ایسا کرو کہ یہ پیسے مجھ سے لے جاؤ اور اپنی ضرورت پوری کرو، اور میری دکان پہ آ جایا کرو روز کے، میں پیسے بھی کچھ دے دیا کروں گا تو تمہارا گزارا چل جائے گا۔ امی کو بولو کہ ابھی مارکیٹ ڈاؤن ہے، وہ اس کو نہ بیچے، ذرا جب چڑھی تو پھر میں بتاؤں گا تو پھر بیچ دینا۔ اس نے جا کے وہ ماں کو دے دیا، بچہ اس نے ساتھ رکھ لیا، اس کو کام سکھایا، اس نے پیسے بھی دیے اس نے۔ بچہ جب خوب ماہر ہو گیا تو اس نے کہا کہ بیٹا وہ جو امی بیچنا چاہتی تھی وہ ذرا لے آنا، مارکیٹ ذرا اچھی لے آ۔ اب بچہ خود ماہر ہو گیا تھا پتھروں کا، اس نے جب وہ مانگ کر دیکھا تو وہ تو سارے نکلی لگے ہوئے تھے، اصلی والے تو موتی تھے ہی نہیں۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ ماموں یہ تو سارے نکلی ہیں۔ اس نے کہا بیٹا اگر اس وقت میں یہ بات تو میں کہتا نا تو تم کہتے کہ ہم غریب ہو گئے ہیں، ہمارا باپ مر گیا، تو ماموں بھی ہمیں جو ہے وہ داؤ لگا رہا ہے، اس لیے میں نے یہ پردہ کھولا نہیں تھا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے سار کی۔ یہ ہے اصل میں کہ مجبور کی مدد کرو گے، اللہ تمہیں کبھی مجبور نہیں ہونے دے گا۔ تمہاری بیوی کسی کے پاس چل کر نہیں جائے گی مجبوری کے لیے، تمہارے مکان کبھی نہیں بکیں گے،
تمہاری زمینیں نہیں بکیں گی اگر تم کسی کی خیر سوچو گے. اس لیے کہ اللہ شکور ہے، وہ قدردان ہے، وہ اسی سکے میں واپس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، بس میں کھڑا ہے، جگہ نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسے پکڑ کر بٹھا دیں گے. آپ نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہے، دھکا لگتا ہے، بریک لگتی ہے، مردوں سے ٹکراتی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، اما جی آپ بیٹھ جائیں. آپ نہیں بھی ہوں گے تو کوئی کسی بس میں کوئی اٹھے گا اور آپ کے ابا کو جگہ دے گا، کوئی مسافر اٹھے گا اور آپ کی بیوی اور آپ کی والدہ کو جگہ دے گا. وہ اسی سکے میں جواب دیتے ہیں. تو اگر انفاق کریں تو وہ مجبوری جو سود لینے پہ کسی کو مجبور کرتی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوگی. تو سود والوں کا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. اور یہ ذمہ داری زیادہ تر جو مذہبی لیڈر ہیں ان پر ہوتی ہے. یعنی ایک مسجد ہے، اس کا ایک محلہ ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، مولوی صاحب کا احترام کرتے ہیں، اور مولوی صاحب کی بات مانتے بھی ہیں، اور مولوی صاحب کو حالات کا پتہ بھی ہوتا ہے. لوگ مسائل پوچھتے ہیں نا، ایام کا مولویوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر میں شروع ہے اور کس گھر میں، اس لیے کہ لوگ مسئلے آ کے پوچھتے ہیں. یعنی جتنی گراس روٹ تک مولوی کی ایکسیس ہے کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی اور بندہ نہیں اتنی رکھتا. تو اگر انہیں پتا ہے فلاں بندہ مجبور ہے اور وہ کسی پیسے والے سے بات کرے کہ فلاں بندہ ذرا مجبور ہے بڑا، تو آپ اگر اس کی کر دیں گے تو اللہ پاک برکت دے گا، اللہ پاک کا مسائل ہوتا ہے. تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ سلسلہ چل پڑتا ہے، کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. اور وہ انفاق مولوی صاحب کے، ویسے تو مولوی صاحب نے کہتے نا کہ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، مولوی صاحب کے پاس پیسہ کہاں. اس ذریعے سے جو انہوں نے مدد کی ہے اللہ پاک ان کے بھی نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. جیسے سود ہے نا، اس کا لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، اس میں 5-7 بندے رگڑے جاتے ہیں. اس طرح انفاق میں 5-7 آدمیوں کا بھلا ہو جاتا ہے. مولوی صاحب کو آ کے بتانے والا فلاں بندہ بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، وہ بندہ، مولوی صاحب نے بات کی، مولوی صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ دینے والا شامل ہو گیا، اس کو مشورہ دینے والی بیوی شامل ہو گئی. تو اس میں بھی اسی طرح کچھ لوگ انوالو ہوتے ہیں، اجر کماتے ہیں. تو اگر انفاق کا سلسلہ چلے اور ہر مسجد اپنے محلے کا، اب تو ہر مسجد اپنے محلے کی یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ اس نے بندوں کو دوسرے فرقے کے خلاف ابھارنا ہے، زہر برنا ہے، اکٹھا کرنا ان کو. اگر یہ کام کرے کہ ہر مسجد اپنے محلے کے غریبوں کا خیال رکھنا شروع کر دے. حضور کے زمانے میں مسجد نبوی یہی کرتی تھی نا، ڈھیر لگے ہوتے تھے سامان کے، فقراء آتے تھے اور انہیں دے دیا جاتا تھا. ہر مسجد اگر وہ مدینے والی مسجد والا کام کرے تو مسلم معاشرے میں کوئی بھوک سے خودکشی نہ کرے. سگی بہن کو فاقہ ہوتا ہے، بانجا اسکول سے فیس نہ ہونے کی وجہ سے اٹھا دیا جاتا ہے، اور بائی پاس کھڑے ہو کے جناب علی مسجد بنوا رہا ہوتا ہے، کیونکہ مسجد میں بلے بلے ہے. بہن کو دینے میں کون تعریف کرے گا جی، کون بلے بلے کرے. تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اقربا کا یہ بات یاد رکھیں، آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی بچتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کے اقربا کا حق بھی رکھ کر دیا ہے اللہ نے، امتحان کے طور پہ بھی. آپ اس میں سے جو 2 پیسے بنتے ہیں وہ 2 پیسے جب ادا کریں گے اللہ پاک آپ کو 2 لاکھ بھی دے گا. آپ نے اپنی گڈ ول بنا لی نا. آتے ذل قربا حقہ، قربا کو ان کا حق دو. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ امتحان ہے، ہر بندے کا رزق اللہ پاک نے لکھا ہے، لیکن امتحان میں ڈال دیا کہ کسی کے رزق میں رکھ دیا. جس طرح والدین بڑے بھائی پر اعتبار کر کے اس کو پکڑا جائیں، یہ 100 روپیہ ہے بیٹا، اور دوسرے بھائیوں کو بھی 10-10 دے دینا اور چلے جائیں، اور وہ بھائی کہ امی نے مجھے دیے ہیں، دوسروں کو دکھائے بھی ساتھ، دیکھو امی مجھے 100 دے کر. اب اس کو امی کے خلاف غضب بڑھ، میں اس کا بچہ نہیں ہوں، میں بیٹا نہیں ہوں، امی اس کو دے گئی ہے مجھے نہیں دیے. اس کو کیا پتا کہ امی اس کو کہہ گئی ہے کہ اس کو بھی دینا. اللہ نے آپ کے مال میں حق رکھا، آپ نے بڑے بڑے پلازے بنا لیے، تو آپ کے جو
رشتہ دار ہیں وہ تو پھر اللہ کو کچھ کہیں گے نا کہ ہم اس کے بندے نہیں ہیں، ہم پہ ہمیں نمازیں فرض کر دی ہیں، ہم ٹکرے مار رہے ہیں، بغاوت ہے نا. اس لیے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو اسراف کرنے والے نا یہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے خلاف ابھارتا ہے، یہ بھی اللہ کے خلاف ابھارتے ہیں. جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو لوگ دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو اور دے تاکہ ان کی بھی روزی چلتی رہے. ورنہ حسد، بغاوت، ہم نے دیکھا ہوگا کہ سنا ہوگا کزنز ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں یا اغوا کروا دیتے ہیں. ماموں کے بیٹے کو اغوا کروا دیا ماموں سے پیسے کھینچنے کے لیے. پھر یہ سازشیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ نظام درست رہے کہ ہم اپنے مال میں سے حق سمجھ کر اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں تو اس سے ایک تو ہمارے اندر کے سوتے جو ایمان کے ہیں وہ کھلے رہیں گے. یہ جو ہمدردی ہے، یہ رافت اور رحمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ کسی کے بچے کو آپ بیمار دیکھیں آپ وہ درد محسوس کریں کہ آپ کا بچہ بیمار ہے. ایک صاحب نے لکھا کہ میں رات کو ایک ڈاکٹر کے پاس دوائی لے رہا تھا، کل کوئی فیاض ملک صاحب ہیں یا فیض ملک صاحب، میں دیکھ رہا تھا اپنی اس پہ فیس بک پہ، تو انہوں نے لکھا کہ رات میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ایک عورت آئی تھی جس کو زخم تھا اور اسے شوگر تھی اور وہ بہت غریب لگ رہی تھی. اس کے ساتھ اس کا بچہ تھا 5-7 سال کا جو توتلا تھا، کمزور سا تھا اور توتلا بولتا تھا. تو ڈاکٹر نے اس کا زخم دیکھتے ہوئے کہا کہ بی بی ایک تو تمہیں شوگر ہے، دوسری زخم کی حالت دیکھو، تمہیں اسپتال جانا پڑے گا، اس طرح علاج نہیں ہوگا. تو بچہ کہتا ہے کہ وہ توتلی آواز میں بولا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس گولی نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا یہ گولی والا کام نہیں ہے، یہ فوراً اسپتال جائیں آپ لوگ. کہتا میں ڈاکٹر کے یہاں سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ وہ جو فارمیسی ہے اس کے پاس کھڑا تھا، شوگر کی گولیاں لے رہا تھا، ڈانل سستی ہوتی ہیں. اس نے سمجھا کہ یہ امی کھائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی. تو میں نے اسے پوچھا کہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا تھا اسپتال جانے کے لیے، تو آپ نے کہا پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اور ٹھیک ہو جائیں گی، اس سے گولی میں نے لے لی. وہ گولیاں لے کے گیا. یہ کیفیت میں نے اسے لکھا، میں نے کہا کہ آپ اگر جانتے ہیں اس کو خاتون کو تو مجھے آپ ان کا اپنا نام اور والد کا نام میں پیسے بھیجتا ہوں آپ کو ویسٹرن یونین سے، اور آپ اس خاتون کو پہنچا دیں. اس لیے کوئی زخم ظاہر مجھے پتہ ہے شوگر کا مسئلہ، اس میں زخم جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا تو پھر وہ گینگرین بن جاتا ہے اور وہ کاٹنا پڑتا ہے، پھر ٹانگ یا عضو پورا پھر کاٹنا پڑتا ہے. انہوں نے آج مجھے صبح جواب دیا کہ میں تو اس نے 40 روپے دیے اس بچے کو. اس بندے نے کہا میں خود غریب تھا، میں نے جو میرے پاس تھے میں نے 40 روپے اس کو دے دی. تو میں نے جو میرے پاس تھی استطاعت میں نے دے دیا. میں جانتا نہیں لیکن ڈاکٹر جانتا ہوگا، میں آج اس سے پتہ کروں گا ان کا تو کریں گے. وہ درد آپ محسوس کریں اپنے اندر کہ آپ کی بہن کو ہے وہ زخم، آپ کی بیوی کو ہے وہ، آپ کی ماں کو ہے. اگر یہ درد آپ کے اندر نہیں ہے تو ایمان کا جائزہ لیں. یہ درد جو ہے یہ صرف درد اپنی ذات میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے. جس دل میں یہ درد ہو اللہ اس کو جہنم میں کبھی نہیں جلائے گا. رحمت والا دل کبھی جہنم میں نہیں جلائے گا، اس کے اسباب بنا لے گا. تو مجھ سے زیادہ رحیم نہیں ہے کہے گا، گناہ گنوائے گا. اب جو کہے گا اب تو سامنے نہیں کہا نہیں ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، تیرے گناہ سارے لے جانے والے ہیں، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. اس لیے کہ تو رحم کرتا تھا اور تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں. رحم میں کوئی مجھ پر غلبہ نہیں پا سکتا. یہ ہے اصل. انفاق اگر آپ کریں تو
اس محلے میں کوئی سود والا نہیں رہے گا. یہ وہ بنیادی ضرورتوں کا سود ہے. ایک تو وہ جو پلازے بنانے کے لیے لیتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. بنیادی ضرورت ہے, علاج کے لیے چاہیے, بچے کی فیس کے لیے چاہیے, کوئی اور ضرورت پھنس گئی ہے, بچے کی شادی کرنی ہے, ان ضرورتوں کے لیے سود. اور یہ سود اس زمانے میں چونکہ ادارے تو تھے نہیں نا, افراد ہی تھے, تو وہ کسی کے پاس جاتے تھے کہ قرض دے دوں گے, قرض نہیں, اچھا سود پہ دے دیں, سود پہ وہ دے دیتا تھا. ضرورتیں بنیادی ہوتی تھی. مکان بنانے کے لیے اس کی اصل میں تو یہ مکان جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری. حکومت زکوٰۃ لے, بیت المال میں جمع کرے, گھر جب کہ روٹی کپڑا, کوئی بندہ ننگا نہ رہے, بے چھت کے نہ رہے, اور کھانے کے بغیر نہ. یہ قانون, یہ ذمہ داری یہ اسٹیٹ کی. اب اسٹیٹ ٹیکس تو سارے لیتی ہے اور پلٹ کے خودکشی کرنے کے لیے چھوڑ دیتی, خود خون چوس کے اپنی آنے والی 7 نسلوں کے لیے اکٹھا کرتے, چھپا چھپا کے رکھتے ہیں, جس طرح کتا ہڈی چھپاتا ہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں, وہاں سے. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا, اور آج بھی یہ برطانیہ میں عمر لا کے نام سے رائج ہے. شرم کی بات ہے ہمارے لیے, فلائی اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں. بندے کا کیس جاتا ہے, قاضی سنتا ہے اور بی لکھ دیتا ہے اور اسٹیمپ لگ جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ, کیس ٹو کیس فیصلہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو بیڈ دینا ہے. بڑے بڑے وارڈ بنے ہوئے جہاں وہ مذہب نہیں دیکھتے, یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان ہے, اور وہ بیڈ بھی دیتے ہیں, بریک فاسٹ بھی دیتے ہیں. بس یہ اس کا, باقی وہ. پھر کمرہ بھی دیتے ہیں, 7 بچے ہیں تو چھوٹا سا کمرہ بھی دیتے ہیں. کام وہ ڈھونڈ کر دیتے ہیں. جو یہ کام کہیں ویکینسی نکلتی ہے وہ کہتے ہیں میاں تمہاری ویکینسی نکلی, کام کرو جا کے, اور کام کر کے اب اس میں سے اتنا ہمیں واپس دو تاکہ ہم کسی اور غریب کا ہاتھ پکڑیں. یہاں لیتے ہیں ہمارے ملک میں, پلٹا کر عوام کو دیتا کوئی نہیں, اپنے خزانے بھرے جاتے. اس لیے مائیں بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگاتی. انہیں پتہ ہے ہم مر گئی تو پیچھے ان کا کیا بنے گا, وہ اس درد کو ساتھ ہی لے جاتی. اور یہ سارے قتل ہیں ان کے سر. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جملہ کہ کتا بھی اگر دجلہ کے کنارے, افراد کے کنارے بھوکا مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا, یہ ان کے ذمہ لکھا جائے گا, انہوں نے ان کو مارا ہے. تو سب سے پہلی چیز انفاق, تاکہ لوگ مجبور ہی نہ ہوں سود لینے پر اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے. فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی, جس کے پاس رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور وہ باز آ جائے سود سے, فلہ ما سلف, تو جو ماضی میں وہ کھا چکا ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس. وَمَنْ عَادَ, جو پلٹ کر پھر عاد یعود عیدن, وہ عید اسی لیے اس کا نام رکھا ہے کہ یہ سالوں سال پلٹ کے آتی ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, جو پلٹ کر آئے وہ آگ والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے, صدقات کو پالتا ہے, پروموٹ کرتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم, اللہ پاک کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. یعنی شکر کیا ہے؟ یہ کفار یہاں کفر
اور شکر دو متقابل متضاد، رات اور دن، کالا اور سفید کی طرح کی اصطلاح. جہاں ایمان کے مقابلے میں آتا ہے وہاں کفر سے مراد وہ والا کفر ہے جو ہم سمجھتے ہیں، اصطلاحی کافر. اور جہاں شکر اما شاکرن و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بنو اور چاہو تو ناشکرے بنو. تو یہاں کفارن اسیم کہہ کے بتا دیا کہ شکر یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو دینے والے بنو، یہ شکر ہے. اور اگر نہیں دو گے تو یہ ناشکری ہے اور یہ گناہ ہے، اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اور اللہ کے پسند کرنے اور ناپسند کرنے کے کچھ اثرات مرتب ہوتے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. جو رب کی نظروں سے گر جاتا ہے وہ فرشتوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، ہر چیز کی نظر سے گر جاتا ہے. وہ چیزیں بھی اس سے نفرت کرتی. ایک حدیث میں کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور آسمان والوں میں منادی کر دو کہ اس بندے سے محبت کرو. پھر دنیا میں آ کے اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کے دل میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتی، انس محسوس کرتی ہیں، اگرچہ کسی کو محسوس نہ ہو، یعنی پتہ نہ ہو کہ کیوں یہ بندہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس بندے میں دل بندے کا کھب جاتا ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ قاری صاحب میرے بڑے برے حالات ہیں. یعنی جاب ان کا تھا، بینک میں بہت اچھی پوزیشن پر تھے وہ، لیکن اور بینک دبئی اسلامی میں تھے، لیکن مسئلہ ان کا پریشانیاں تھیں. کہنے لگے کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں قیمہ لے کر جاتا ہوں اور میں جہاں مچھلیاں دیکھتا ہوں کارنش پہ ان کا نظر آتا ہے، جب سورج پڑتا ہے تو ریفلیکشن میں نظر آتی ہیں وہ، میں وہاں قیمہ ڈالتا ہوں، قاری صاحب وہ اس طرح تتر بتر ہو کے بھاگ جاتی ہیں جیسے میں نے بم مار دی، جبکہ پہلے جہاں میں یہ ڈالتا تھا وہاں مچھلیوں کے جو ہے وہ جھمگٹا ہو جاتا تھا. اب مچھلیاں بھی مجھ سے بھاگتی. میں نے کہا آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی چیز اللہ کو ناپ. بعد میں ان کے معاملات کھلے، واقعتاً اللہ جب کسی سے نفرت کرتا ہے تو پھر ہر چیز نفرت کرتی ہے، اس کو مارنے کو دوڑتی ہے، وہ تو اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہوتی، ورنہ چھت کہتی ہے کہ اس پہ گر پڑو. یہ چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں نا مردہ، یہ ہمارے لیے مردہ ہے، اللہ کے لیے مردہ نہیں ہے. یہ اللہ کے اسی طرح حکم مانتی ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے پہاڑوں کو کہا یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تابعداری اختیار کرو اور ہمارے ترانے پڑھو. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ دریا رک جاتے تھے، تو اللہ کے لیے اللہ پہاڑوں کو بھی یا کہہ کر مخاطب کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیے ایمان اعمال صالحہ، واقاموا الصلاۃ نماز بھی ساتھ ہے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ بھی ساتھ ہے. یعنی نماز ہمارے ظاہری اعضاء کو رب کا تابع دار بنا دیتی ہے. ہم اپنی بہترین چیز سب سے وہ زمین پر جا کے ٹیک دیتے، یہ اظہار ہے. لیکن دل کا جو معاملہ ہے، ہماری کمر بھی جھکتی ہے، ہاتھ بھی جھکتے ہیں، گھٹنے بھی جھکتے ہیں، پاؤں بھی دورے ہوتے ہیں، بندہ بھی دورا ہوتا ہے، سر بھی زمین پہ لگاتا ہے، مسئلہ دل کا. یہ مال جو ہے، یہ اس لیے اس کو زکوٰۃ کہے، یہ مال یہ دل کا تزکیہ کرتا ہے. جب آپ دیتے ہیں تو آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، اللہ کی خاطر جب آپ دیتے ہیں تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بار بار اللہ کہہ رہا ہے ان کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اور انہیں نہ کوئی غم نہ کوئی خوف. غم کس چیز کا کہ ضائع ہو گیا، نکل گیا، اتنے تھے اب اتنے رہ گئے، 1000 تھا اب 500 رہ گئے. اور خوف کس چیز کا کہ پتہ نہیں واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن خوشی ہوگی کہ واقعی بھائی. اور جو
بس سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. وہ جب خدا کو دیکھیں گے وہاں فَوَجَدُ اللَّهَ عِنْدَهُ, دھکے کھاتا مر گیا, جب اٹھا تو خدا وہاں دیکھا تو پریشان ہو گیا, ہو واقعی خدا تو ہے, مولوی سچ ہی کہتا تھا, ہم نے تو بے خدا ہو کر زندگی گزار دی, خدا تو ہے. وہ دھچکا مومن کو نہیں لگے گا. زندگی طویل لگتی ہے, خاص کر کے غربت میں, جب بندہ مصائب میں دوچار ہوتا ہے تو ایک دن نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ اتنی طویل نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یرجون لقاء اللہ, وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں, فإن آجل اللہ لآت, مطمئن رہو وہ اللہ سے ملاقات کا دن ضرور آئے گا. تو موت ان کے لیے اصلاً خوشخبری ہوتی, مرنا تو سب نے ہے نا. کہتے ہیں الدنیا زائلۃ ولذاتها فانیۃ, دنیا زائل ہو رہی ہے, ریت کی طرح آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, جس پر جتنی گھٹ کے مٹھی پکڑے اتنی جلدی ریت جو ہے وہ بکھرتی, جتنے مرضی کشتے کھائیں اگلا دن اس سے مختلف ہوتا. وَلَذَّاتُهَا فَانِيَةٌ, اس کی لذت اگلے لمحے مرنا شروع ہو جاتی. آپ نے ورلڈ کپ جیت دیا, دوسرے دن سے وہ آپ نے میچ جیت لیا, اس دن بڑی ببلیاں ماری, اگلے دن وہ لذت مرنا شروع ہو جاتی. وَطَاعَتُهَا بَاقِيَةٌ, اس میں جو تم نے اللہ کی اطاعتیں کر لی ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں. حاصلها فوتٌ, اس زندگی میں جو بھی حاصل کیا ہے وہ ہاتھ سے نکل جانے والا ہے. یعنی اس کا دیکھیں یہ کیسی فلم ہے کہ جس کا اینڈ کیسا ہے. حاصلها فوتن, تم جتنا بھی 7 بادشاہیوں کا خزانہ اکٹھا کر لو, اس کا اینڈ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ادھر تمہاری جان نکلنی ہے, ادھر اس کے وارث بن جائیں گے. گیا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, وہ کسی اور کے لیے ہوگا, اور اس کے لیے بھی نہیں کسی. واللہ خیر الوارث, انا نحن نارث الارض ومن علیہا, اس زمین اور اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کے وارث ہم ہیں اصلی. اللہ کہہ رہا ہم ہیں وارث, تم سارے چلے جاؤ گے ایک ایک کر کے. حاصلها فوتن, ساری زندگی منہ اور ہاتھ کالے کر کے جو کہ تم نے حاصل کیا اس کا انجام فوت ہے. اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ آئے اسے اللہ کے ہاتھ پر رکھ دو. ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ باق, بچے گا وہی باقی جو اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دو گے, کیونکہ وہ باقی کے ہاتھ میں ہے, تم فانی ہو, فانی کے. تو بہترین تجارت یہ ہے, بہترین بینک وہ ہے کہ جس کی ایک ہی برانچ ہے حشر کے اندر, اور کوئی بینک وہاں نہیں ہوگا, کوئی صرافہ نہیں ہوگا, کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا. جو رب کو دو گے رات کو دو, کسی کو پتہ نہ لگنے دو, ہمیں پتہ ہے. تجدونہ عند اللہ, تم اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے, تمہیں مل جائے گا. تم نے جنگل میں دیا ہے کسی کو, تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وآخرها موت, حاصلها فوتن, خزانے جو بھی تو نے ٹرک کر کے حاصل کیے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ فوت ہو جائیں گے, تم سے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور آخرها موت, اس زندگی کا اینڈ موت ہے. یار عجیب یہ سین ہے. یہ زندگی وہ فلم ہے کہ جس میں ہیرو نے مر جانا ہے. ہوتا ہے نا کہ آخر میں ہیرو کی بڑے بلے بلے ہوتی ہے, ویلن یا جیل چلا جاتا ہے یا مر جاتا ہے. یہ وہ فلم ہے جس میں ہیرو مر جاتا ہے. ہر بندے نے مرنا ہے. آخرها موت, ہم میں سے ہر بندہ سزائے موت کا قیدی ہے اس زمین پر, اس گولے پر. مر کر ہی نکلنا ہے. جس طرح مرغیاں ڈربے میں بند ہوتی ہیں اور آپ جاتے ہیں 2 نکالو 4 نکالو, اور آپ کے ساتھ دوسرا بندہ آتا کہتا ہے 10 نکالو, وہ اس ڈربے میں سے نکلیں گی. کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے, موت ہی انہیں وہاں سے نکالے گی. ہم اس ڈربے میں بند ہیں. اسرائیل آتا اور ایک ایک کر کے موٹے تازے چنتا اور لے جاتا ہے. آخرها موت, ماں کے پیٹ میں سزائے موت سنائی گئی ہے ہمیں, تاریخ نہیں بتائی گئی, وقت طے ہے, سبب طے ہے. کیپٹل پنشمنٹ لے کے ہم پیدا ہوتے,
کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بادشاہ ہو، فن خان ہو، جرنیل ہو، مرے گا تو یہاں سے جائے گا، آخرها موت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، سود میں سے جو بچتا ہے اس کو چھوڑ دو، کسی پر اگر تمہارا سود ہے تو چھوڑ دو اسے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو چھوڑ دو اس کو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہ آئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جنگ کر کے کوئی جیت کیسے سکتا؟ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل میں اپنے نمائندے بھیجے، جنہوں نے انہیں بتایا کہ سود ختم ہے، اور جو قبیلہ سود کو جاری رکھے گا اس سے ہم جنگ کریں گے۔ نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا گیا تو اس میں یہ شک لکھائی گئی کہ اگر تم نے سود لینا دینا شروع کیا تو ہمارا یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جو اللہ نے کہا نا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ممکن نہیں کہ اللہ اعلان جنگ کرے کسی قبیلے کے خلاف اور محمد اس کے ساتھ صلح کر لینا، یہ صلح نل اینڈ وائڈ ہوگی اسی لمحے جب تم سود شروع کرو گے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔